بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ جب ایک مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں ہاتھ کی انگلی پکڑ کے اذان کیوں دی جاتی ہے، اور دوسرا یہ بتاؤں گا کہ جس وقت ایک آدمی فوت ہوتا ہے، مسلمان وفات پا جاتا ہے اور اس کو جا کے قبر میں دفن کرتے ہیں، تو دفن کرنے کے بعد جب اس کو دفن کرنے والے واپس مڑتے ہیں، گھر کی طرف آتے ہیں، تو ان میں سے ایک بندہ وہاں پہ کھڑا ہو کے قبر کے اوپر اذان کیوں دیتا ہے۔ تو آج اس کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں معلومات دی جائے گی۔ تو دوستو، آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ میری ساری ویڈیو آپ تک پہنچ پائیں۔ تو سب سے پہلی بات کہ جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ چاہے وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، جس بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر بچہ فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی ہر بچہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے۔ پیدائش کے وقت وہ بچہ مسلمان ہوتا ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انسان کی عمروں میں تو فرق ہو سکتا ہے، جسامت کی عمروں میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن جو ان کی روحیں ہیں، ساری روحیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت میں ہی پیدا کی تھی۔ دوستو، جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر بچہ پیدائش کے وقت روتا ہے۔ جو بچہ روئے گا نہیں، اس کے بارے میں ڈاکٹر یا اس کی جو دائی ہوتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بچہ صحت یاب نہیں ہے، اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے، اور جو بچہ روئے گا تو ہم سب کہتے ہیں کہ یہ بچہ ماشاءاللہ صحت مند ہے۔ وہ بچہ پیدائش کے وقت روتا کیوں ہے؟ وہ بچہ پیدائش کے وقت روتا اس لیے ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں میں مسلم کے گھر میں پیدا ہوں یا غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوں۔ اس وقت اس کو اس کی جو روح ہے وہ بیدار کر رہی ہوتی ہے، پریشان کر رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کہ میں کس گھر میں پیدا ہو گئی ہوں، پتہ نہیں یہ گھر مسلم ہے غیر مسلم ہے، چونکہ جو بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے 99% اس کا مذہب وہی ہوتا ہے۔ تو دوستو، اور فوراً ہی ایک مولوی کو بلایا جاتا ہے یا کسی پڑھے لکھے انسان کو بلایا جاتا ہے، اور اس بچے کے دائیں ہاتھ کی انگلی، چھوٹی انگلی کو، اس انگلی کو پکڑ کے مولوی صاحب یا ایک پڑھا لکھا صاحب جو ہوتا ہے وہ اذان دیتا ہے، مکمل اذان دیتا ہے۔ اور جس وقت وہ مولوی پہلے الفاظ دہراتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور آگے مکمل اذان دیتا ہے، تو اس روح کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ماشاءاللہ الحمدللہ میں جس گھر میں پیدا ہوئی ہوں یہ مسلمان کا گھر ہے، اور یہاں پہ اللہ اکبر کی نعرے ہیں، یہاں پہ اللہ بہت بڑا ہے کہ نام پکارا جا رہا ہے۔ تو اس روح کو اس وقت اطمینان ہو جاتا ہے جس وقت اس کی انگلی پکڑ کے اذان دی جاتی ہے۔ دوستو، ویسے کہا جاتا ہے کہ زندگی ایک بہت مختصر سی ہے، اور اس کی مثال یہ بھی بتائی گئی ہے، زندگی کی مختصر ڈیفینیشن یہ بھی بتائی گئی ہے کہ زندگی کتنی ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ زندگی جو ہے وہ ایک اذان سے لے کر نماز کے درمیان وقفے کا نام ہے۔ جس وقت کسی اوقات میں اذان دی جاتی ہے اور کچھ دیر کے بعد وہی وقت کی نماز ہوتی ہے، تو اس کے درمیان میں جو وقفہ ہوتا ہے اس وقفے کا نام زندگی ہے، کیونکہ جس وقت بندہ پیدا ہوتا ہے اس وقت اذان دی جاتی ہے، نماز نہیں پڑھی جاتی، اور جب بندہ مرتا ہے اس وقت اذان نہیں دی جاتی، اس کی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے۔ یعنی کہ زندگی یہ ہوگی کہ اذان اور نماز کے درمیان جو وقت ہے، اس تھوڑے سے وقفے کا نام زندگی ہے، جسے ہم 100 سال یا 50 سال سمجھتے ہیں۔ بھائیو، دوسری بات، جس وقت بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کو جا کے قبر میں دفن کر دیتے ہیں، اور قبر میں دفن کرنے کے بعد جیسے ہی ہمارے مسلمان بھائی واپس مڑتے ہیں تو فوراً وہاں پہ 2 فرشتے آ جاتے ہیں جس بندے کا حساب و کتاب لے رہے ہوتے ہیں، چونکہ اس وقت بندہ اپنی موت کی سختیوں سے گزر کے آیا ہوا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور اندھیری قبر میں جا کے ویسے ہی ایک پریشان حال ہوتا ہے وہ بندہ، اور اس وقت آ کے فرشتے سوال پوچھتے ہیں۔ اکثر علماء کرام سے بھی سنا ہے، پڑھا بھی ہے کہ 3 سوال پوچھے جاتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، اور تمہارا دین کیا ہے، مطلب کہ 3 من ربوں کا، من دینوں کا، من رسولوں کا، اور ایک رسول کے بارے میں سوال پوچھا جاتا ہے، دوسرا کہ تمہارا رسول کون ہے، تیسرا سوال پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا دین کیا ہے۔ دوستو، اس وقت انسان بہت پریشان ہوتا ہے، اسے پتہ بھی ہے کہ رب کون ہے، اللہ تعالیٰ ہے، لیکن وہاں جا کے دوسری دنیا میں جا کے وہاں پہ گناہوں کی گٹھلی کی وجہ سے
اپنے گناہوں بے تحاشا گناہ کرنے کی وجہ سے انسان پریشان ہوتا ہے۔ ادھر سے منکر نکیر سوال پوچھتے ہیں کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ادھر سے اذان دینے والا کہتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اوپر سے صدا آ رہی ہوتی ہے، بوٹی دی جا رہی ہوتی ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ تو وہاں پہ اس کو سوال میں آسانی ہو جاتی ہے کہ اوپر میرا ایک مسلمان بھائی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ دوستو یاد رکھنا، جو بندہ مر جاتا ہے وہ ہماری آواز سن سکتا ہے۔ ایون کہ ایک جگہ پہ میں نے پڑھا ہے کہ جو ہم واپس چل کے آتے ہیں ہماری چلنے کی جوتیوں کی آواز بھی وہ سن رہا ہوتا ہے۔ اور پہلا سوال اس کا یہی پاس ہو جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ من رسولوں کا۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سامنے شکل مبارک دکھائی جاتی ہے کہ اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو اوپر جو اذان والا ہوتا ہے وہ ابھی یہاں پہ پہنچ جاتا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اسے سوال کی بوٹی بھی دی جاتی ہے تو وہ فوراً کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ، یا یہ شخصیت کون ہے؟ محمد رسول اللہ ہیں، یا میرا رسول کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دوستو تیسرا سوال پوچھا جاتا ہے کہ من دینوں کا، تیرا دین کیا تھا؟ تو اس وقت اذان دیتے ہوئے آخری الفاظ پہ بندہ پہنچتا ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ تو جب وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اسے تھوڑی سی بوٹی مل جاتی ہے تو فوراً وہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوستو جو قبر کے مشکل ترین 3 سوال ہیں، جنت یا جہنم کا جس پہ فیصلہ ہونا ہوتا ہے، وہ 3 سوال انسان کے یہاں پہ پاس ہو جاتے ہیں اذان کو سنتے ہوئے۔ باقی آگے جو ہماری لائف میں، ہماری زندگی میں 2 طرح کے گناہ ہوتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ہے، لیکن حقوق العباد جو ہیں وہ بندہ خود معاف کرے گا۔ اور کوشش کرو، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے کسی اور کا حق کھانے سے بچائے اور اچھی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ شکریہ والسلام۔